السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو ہدایت بخشش میں قصیدہ معراج ہے، جی اس میں ایک اشعار ہے کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ جی اس اشعار کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا۔ جی تھوڑی اس اشعار کی پورے وضاحت، جی اس میں معنی کیا ہے وہ بتائیے گا، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ قصیدہ معراج کا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ اس کے قصیدے میں ہی ایک شعر ہے کہ حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول، اول کہتے ہیں پہلے کو، وہی ہے آخر، آخر کہتے ہیں لاسٹ کو، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اول پہلے کیسے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث پاک موجود ہے، اور امام عبد الرزاق کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اس میں یہ حدیث نور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اسی طرح کے ایک اور متن ملتا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ ہوئی بات اول کی۔ آخر بعثت کے اعتبار سے حضور علیہ السلام سب سے آخری ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ظاہر، حضور علیہ السلام ظاہری طور پر اس زمانے میں تشریف لائے۔ باطن، حضور علیہ السلام جس میں انسانی میں تشریف لائے۔ آپ نور ہیں مگر بشر بھی ہیں۔ آپ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے نوری بشر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، او کما قال علیہ السلام، اے ابو بکر مجھے حقیقتاً میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ ہے باطن کہ پوشیدگی میں حضور علیہ السلام کی حقیقت آپ کا رب ہی جانتا ہے۔ ظاہر میں ان کے اقوال جو زیادہ جانتا ہے وہ شیخ الحدیث کہلاتا ہے، ان کے افعال جو زیادہ جانتا ہے وہ سنت کا عامل و پیکر کہلاتا ہے، اور انہی کے اقوال اور اقوال ہی کے جاننے والے کو عالم دین کہا جاتا ہے۔ اسی کے جلوے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور اور بین کتاب۔ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور آیا، اور کتاب مبین قرآن مجید۔ یہ ہوئی بات اسی کے جلوے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اسی سے ملنے۔ جب معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ہی ملاقات ہے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہونے گئے۔ تو وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب بات یہ آتی ہے اس میں ایک اعتراض، اگر اول ہے تو آخر کیسے، آخر ہے تو اول کیسے؟ دیکھیں مثال کے طور پر یہ قلم ہے، اگر اس پوائنٹ کو ہم انیشیل پوائنٹ مانیں، بگننگ پوائنٹ مانیں، ابتدا مانیں، تو اس کو انتہا ماننا پڑے گا، اور اگر اس کو ابتدا مانیں تو اس کو انتہا ماننا پڑے گا، ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں یہی ابتدا یہی انتہا، تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ قیاس مع الفارق بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی ایک قیاس کی غلطی ہے کہ مثال کے طور پر پہلے بھی میں نے ایک سوال میں نے عرض کی تھی ایک بات کہ انسان مرغی کھاتا ہے، مرغی غلاظت کھاتی ہے، دونوں طرف سے دونوں قضیوں میں سے اگر مرغی گرا دیں تو کیا بچا؟ انسان۔ کنکلوژن کیا نکلا؟ انسان غلاظت کھاتا ہے۔ تو ایسے حقیقت نہیں ہے نا کہ انسان اگر مرغیوں کو کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ غلاظت کھاتا ہے، یہ نہیں۔ یہی مسٹیک ہے جو وہابیہ کی طرف سے قضیے کی مسٹیک ہوتی ہے، اور منطقی انداز میں وہ دین کو بھی سوچتے ہیں۔
صرف ایک لائن ہی نہیں ہوتی جس کا ابتدائی اور انتہائی پوائنٹ بھی ہوتا ہے، بلکہ اگر ایک چھوٹے بچے کی اسکول کی جیومیٹری باکس کی اگر آپ اس کے بیگ میں سے نکالیں گے نا جیومیٹری باکس، تو اس کے اندر چند چیزیں ہوتی ہیں، اسکیل ہی نہیں ہوتا. جیسے میں نے پین سے اسکیل کی مثال دی کہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے، اس کے اندر ایک ٹرائی اینگل بھی ہوتا ہے، ایک ڈی بھی ہوتی ہے، اور ایک اور چیز ہوتی ہے پرکار. پرکار میں جب آپ ایک طرف اس کے نوک ہوتی ہے اور دوسری طرف پینسل ہوتی ہے. اب اگر آپ نے کسی کاغذ پر پرکار کی نوک رکھی، دوسری طرف قلم یا پینسل ہے، آپ نے ایک لیا اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ. پرکار سے کیا بناتے ہیں؟ دائرہ. جب آپ نے اسٹارٹنگ پوائنٹ لیا، جب آپ پرکار کو مکمل گھمائیں گے تو اس کا اینڈنگ پوائنٹ کون سا ہوگا؟ اینڈنگ پوائنٹ وہی ہوگا جو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر ایک اور مثال اس کی میں آپ کو دوں کہ مثال کے طور پر ایک پروگرام ہوتا ہے، کوئی بڑا سا جلسہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ پوسٹر بنایا جاتا ہے. پوسٹر کے اندر جو سب سے بڑے خطیب صاحب ہوں گے، عالم دین صاحب ہوں گے، ان کا نام کہاں لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے بڑا بڑا کر کے لکھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، آخر میں تو نام نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ سب سے مین تقریر یعنی سمجھے وہ جان ہے جلسے کی، انہی کی وجہ سے لوگ آئیں گے، انہی کو سننے کے لیے حقیقت میں لوگ آئیں گے. نام ان کا سب سے پہلے لکھا جائے گا اور سب سے بڑا لکھا جائے گا، مگر ان کی تشریف آوری کب ہوگی؟ ان کی تقریر کب ہوگی؟ سب سے آخر میں. اس لیے کہ اگر وہ پہلے تقریر کر کے چلے گا تو پبلک بھی چلی جائے گی، پبلک چلی جائے گی. یعنی بزم کے دولہا وہی ہے، باراتی انہی کی وجہ سے ٹھہریں گے. تو جب ان کے لیے جو مجلس منعقد ہوتی ہے تو نام ان کا سب سے پہلے ہے، تقریر ان کی سب سے آخر میں ہے. تو یہی ہوتا ہے پروٹوکول کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلا تشبیہ و تمثیل، آپ کا تخلیق کیا جانا سب سے پہلے ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، مگر بعثت سب سے آخر میں ہے. واللہ تعالی اعلم.